السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 20 دسمبر کو دہلی میں مفتی شمائل ندوی اور ناصر جاوید اختر کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوا 2 گھنٹے تک ڈیبیٹ چلتا رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے۔ اس ڈیبیٹ میں سوشل میڈیا پر ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ سنی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، غیر مقلد سب ایک ہو گئے ہیں۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا واقعی میں اس ڈیبیٹ کے بعد ایسا ممکن ہے؟ یہ بھی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد مفتی شہزاد عالم مصباحی، ان کی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وجود باری تعالیٰ پر دلیلیں دے رہے ہو اور تعظیم مصطفیٰ سے دور ہو۔ وجود باری تعالیٰ پر تم ڈیبیٹ کر رہے ہو اور اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مان رہے ہو، جس نے معاذ اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہا ہے اور خیال مصطفیٰ کو معاذ اللہ جانور اور چوپاؤں سے بدتر کہا ہے۔ وہ تمہارے یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو سمجھا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے۔ ایک طرف تم وجود باری تعالیٰ پر ڈیبیٹ کر رہے ہو اور دوسری طرف تمہاری مولویوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو چوپاؤں کی طرح کہا، معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام کوئی بریانی نہیں ہے جس کو تھوڑا کھایا جائے تھوڑا چھوڑ دیا جائے۔ ایسے اگر آپ لاکھ ڈیبیٹ بھی وجود باری تعالیٰ پہ کر لو، فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے ہر ضروری دینی پر ایمان رکھنا لازم۔ تو ایک طرف تو اللہ کے وجود پر ڈیبیٹ اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اپنا پیشوا ماننا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر صرف اللہ کے وجود کے انکار سے نہیں ہوتا، صرف اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے تبھی کفر ہوگا نہیں۔ کفر کی تو مختلف شکلیں ہیں، کوئی اللہ کے وجود کو مانے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے لگے، اس کے ساتھ اور معبودان باطلہ کو مانے، وہ بھی کافر ہے۔ کوئی حضور علیہ السلام کی ادنا سی توہین کرے، وہ بھی کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر اعتراض کرے، وہ بھی کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم غیب کو چوپاؤں سے تشبیہ دے، وہ بھی کافر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک گندگی سے نکل کر دوسری گندگی کی طرف جانا ہے، یعنی ایک گندگی وہاں تھی وجود باری تعالیٰ کے انکار کی، اور ایک گندگی ادھر ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین یا توہین کرنے والوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا ماننا۔ اب ایسے حضرات کی ڈیبیٹ پر اگر جماعت اہل سنت کے افراد، عوام یا نو فارغ طلباء طرح طرح کے کمنٹس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور اپنے بزرگوں کی کتابیں ہیں، میں صرف ایک کتاب کا بھی نام لے رہا ہوں، حالانکہ کتب بہت سی ہیں، اختصار کے لیے کہ پیش نظر آپ جو ہے جماعت اہل سنت کے ایک عالم دین ہے جن کو پیر سائی کہا جاتا ہے، پیر سائی کے نام سے وہ مشہور ہے، لیکن ان کا نام ہے مولانا غلام رسول قادری صاحب، پیر سائی غلام رسول قادری نقشبندی۔ ان کی آپ کتاب کا مطالعہ کریں، کتاب کا نام ہے اسلام زندہ باد، اور اس میں انہوں نے جو ہے ملحدین کا تاریخی پس منظر پیش کیا ہے، ملحدین کے اعتراضات اور اس کے بعد ان کے جوابات ذکر کیے ہیں، اور عصر حاضر کہ اہم ترین جو مسائل ہیں ملحدین کو لے کر کے ان پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ اور یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ہمارے اسلاف کی کتابوں کو دیکھ کر ہی لکھا ہے اور آیات قرآنیہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے۔ تو جو حضرات بھی اس ڈیبیٹ کو لے کر کے ہوپلیس ہو رہے ہیں اور ہمارے جماعتی کے افراد پر انگلی اٹھا کر کے ہماری جماعت میں کون ہے بھئی، اس نے کون سا ایسا تیر مارا ہے کہ جس کو لے کر کے آپ اتنے جلدی متاثر ہو گئے؟ جماعت اہل سنت میں الحمدللہ بہت سارے افراد ہیں، دعوت اس نے جس کو دی تھی، جس نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تھا اور جن کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی، اگر وقت پڑے گا تو جماعت اہل سنت میں بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایسے افراد موجود ہیں جو ایسے ملحدین کا ملحدین کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ اس لیے اس طرح کی پوسٹیں ڈالنا کہ کاش ہماری جماعت میں بھی کوئی ہوتا، یہ سب نادانیاں ہے الحمدللہ، لیکن تمہاری نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کتابیں بھی ہیں، مواد بھی ہے، میٹر بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ امام اہل سنت نے جو فرمایا کہ وہابی کی مسجد نہیں، اس کی اذان نہیں، تو سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کسی بدعتی کی نماز، روزہ، حج قبول نہیں کرتا، جہاد قبول نہیں کرتا، نہ فرض نہ واجب اور نہ ہی نفل، وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ آٹے سے بال نکل جایا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان حضرات کا کوئی عمل تو ہے نہیں، جس کا ایمان عقیدہ برباد، وہ لاکھ وجود باری تعالیٰ پر دلائل دے، اسے کیا فائدہ ہے؟ اور ایسے افعال کی تحسین کرنا
कहीं ना कहीं उनकी जानिब झुकाव और मैलान की दलील हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की फिक्र से महफूज फरमाए और हम जिस मजहब व मसलक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पर मुतमईन हैं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी फिक्र रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐसा है इलाहाद खत्म नहीं हुआ, जावेद अख्तर कायल नहीं हुआ, मॉडरेटर ने फतेह का झंडा इनके हाथ में नहीं दिया, ठीक है। इलाहाद दिन ब दिन बढ़ेगा क्योंकि मुल्हिदीन अच्छा खासा काम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो हमारे नौजवान उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं, बहुत सारे उलमा पड़ोसी मुल्क में भी, हमारे यहाँ भी, और मसलके आला हजरत पर कायम रहते हुए कर रहे हैं। और कौम को चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ दें जो बदमजहबों का रद्द करते हैं, बेदीनों का रद्द करते हैं, राफिजा का, वहाबिया का, दयाबना का और खुसूसन मुल्हिदीन का, उनका साथ दें। उनको जो किताबें चाहिए वो दें, उनको जो वक्त इस काम के लिए लग रहा है और घरों की तरफ से जो उनकी परेशानियां हैं वो दूर करें, ताकि वो अपने आप को इस काम के लिए वक्त कर दें और बड़े पैमाने पर ये काम हो। क्योंकि मुल्हिदीन के एतराज़ात उठते रहेंगे और माकूलियत के साथ उसके जवाबात दिए जाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत में हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के मसलक के चाहने वालों में एक से एक दलाइल व बराहीन के पहाड़ उलमा हैं। आपको किसी से इम्प्रेस होकर मजीद उसकी तकरीरें बयानात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह उसकी तारीफ करेंगे, तौसीफ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आवाम ये समझेगी कि आप उसको दीन व ईमान के सर्टिफिकेट दे रही है। और जब ये इतना काबिल है तो जरूर इसके बुजुर्ग भी साहिब ईमान होंगे और बड़ी बाकमाल शख्सियात होंगे, लिहाजा मुझे उनकी भी पैरवी करना चाहिए। फिर ये जो उलमाए हरमैन तय्यबैन के फतवे हैं और वो जो गुस्ताखाना इबारात है जो आज भी असल हालत में छप रही है, ये सारी बातें कौम इस पर तवज्जो नहीं देगी और पूरा जो है इख्तलात हो जाएगा, सुलह कुल्लियत का दौरा हो जाएगा, बदमजहबियत फैलेंगी। खुदा के वास्ते मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। आई समझ में बात? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत के अंदर एक से एक हीरे हैं और तराशे हुए हीरे हैं जिनकी चमक वक्त आने पर इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे ये कैसे कैसे हैं। बस आवाम को चाहिए कि दीनी मदारिस को मजबूत करें, उलमा को मजबूत करें और उलमा को किताबों वगैरह से और दीगर चीज़ों से सपोर्ट करें ताकि वो अपनी सलाहियतें खुदा के दीन के लिए वक्त करें और दीनी खिदमात को मजीद वसी करें। मौला तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, मसलके अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। हम सुन्नियों को अपने उलमा की, अपने मशाइख की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपने उलमाए किराम के दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें हर तरह की उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनाए। बदमजहब कितना भी अच्छा हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुल्हिदीन, मुर्तदीन, मुनाफिकीन और तमाम इस्लाम दुश्मनों से ज़ाहिरी बातिनी हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको दीन हक पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। तो अब बात करते हैं सुन्नी, देवबंदी, बहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, शिया वगैरह एक हो सकते हैं या नहीं। तो ये एक नहीं हो सकते क्योंकि सबके अपने अपने अक़ीदे हैं, अपने अपने नज़रियात हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जो अक़ायद व नज़रियात हैं वो अलग हैं। देवबंदी, बहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, शिया, उनके जो भी अक़ायद हैं वो गुमराह हैं और ये लोग बद मज़हब हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी के बारे में आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये देवबंदी हैं। भाई देखिए डिबेट उन्होंने किया, एक नासिक को जवाब दिए, वो ठीक हैं, लेकिन इससे इम्प्रेस होकर के अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी अवाम को उनके बयानात नहीं सुनना है, इसलिए कि वो देवबंदी हैं, गुमराह हैं, बदमज़हब हैं। इसलिए कि ये लोग अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही के पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं। और अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, खुदाए ताला की शान में गुस्ताखियाँ की हैं। तो फिर सुन्नी देवबंदी एक कैसे हो सकते हैं? और हमारे सुन्नी उलमाए कराम ब्लेम किया जा रहा है उनको सोशल मीडिया पर कि देखो देवबंदी आलिम दीन ने कितना बेहतरीन डिबेट किया, मुल्हिद को लाजवाब कर दिया। हमारे सुन्नी उलमाए कराम क्यों नहीं निकल कर सामने आते हैं? तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुन्नी उलमा में कमी नहीं है, बहुत सारे बेशुमार जय्यद उलमाए कराम हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस आदमी को बुलाया गया, जिस मुफ्ती को दावत दी गई थी, उससे ही तो डिबेट होगा। ऐसा तो है नहीं कि डिबेट की जो दावत दी गई थी वो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को उन्होंने कबूल कर ली, या मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जावेद अख्तर को दी, उन्होंने कबूल कर ली। अब इसमें बीच में जाकर के कोई दूसरा तो डिबेट नहीं कर सकता है। तो जिसको दावत दी गई डिबेट की वही डिबेट करेगा। तो इस तरीके से ब्लेम ना किया जाए, कहाँ छुपे बैठे हैं, क्या है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के काम करते हैं,
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر کام نہیں کرتے، وہ چھپ کر کام کرتے ہیں بند کمرے میں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، مفتی سلمان اظہری صاحب جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں وائرل ہو جاتے ہیں۔ 2 سال پہلے 8 مہینے جیل میں بند رہے آپ ناموس رسالت کی خاطر، سب کو پتہ ہوگا، پوری دنیا کو پتہ ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیو رہتے ہیں۔ لیکن وہیں ان سے پہلے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، وہ بھی ناموس رسالت کے پہرے دار تھے، اور وہ 3 سال سے جیل میں بند ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہیں۔ تو کیا وہ کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ ناموس رسالت کے پہرے دار نہیں تھے؟ کیا وہ جید عالم دین نہیں تھے؟ تو ہم اس بات سے جج نہیں کر سکتے کہ سوشل میڈیا پر کوئی ایکٹیو نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے استاذ گرامی کے استاذ کو آپ لکھ لیجئے، حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ علیہ رحمہ، جو جانی مانی ہستی، جو کہ کچوچا شریف جامعہ اشرف کے مدرس ہیں، صدر ہیں، مفتی اتنے بڑے کہ آپ نے اتنے فتوے لکھے، ایسے ایسے فتوے بھی لکھے ہیں، عقل دنگ رہ جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھے تو کیا انہوں نے کام نہیں کیا؟ ہم نے ان کی زندگی دیکھی، تقریباً 3-4 سال ان کی زندگی بہت ہی بہترین، وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ پڑھائی لکھائی میں ہی مشغول رہے، اتنے سارے فتوے آپ نے لکھے، تو یہ دین کی خدمت نہیں ہے کیا؟ یہ کام نہیں کر رہے ہیں کیا؟ تو ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے کر ہی کام کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ہی کام کرنا پسند آتا ہے انہیں، سوشل میڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بند کمرے میں رہ کر کے کام کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے علماء کو اس طریقے سے بلیم نہ کیا جائے، کہاں بل میں چھپ کر بیٹھیں، یہ غلط باتیں، ان کا ادب و احترام ہر حال میں لازم ہے۔ اگر ان سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے، اگر ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہے گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ تو اس طریقے سے ڈیبیٹ سے زیادہ انٹرسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے انہوں نے جوابات دیے ایک غیر منحط کو، ناسک کو، ٹھیک ہے انگریزی وغیرہ میں بولی انگریزی، لیکن اس سے امپریس ہو کر آپ ان کے بیانات سننے لگے، آپ ان کو فالو کرنے لگے۔ نہیں، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں، سنی ہمارے علماء کرام ہیں، ہم سنی ہیں، ہمارے جو پیروکار ہیں سنی علماء کرام ہیں، ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کی باتوں کو ماننا ہے، انہی کے بیانات کو سننا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔